امام زمانہ سلوات محمد آل محمد سلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجے محمد. سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی اجر رسالت کو کشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. رات کے وقت اس بابرکت اور بافضیلت عاشور خانے میں تشریف فرما ہے اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا قصہ دینے کے. چونکہ آج آپ کے ہاں یہ مخصوص تاریخ ہے شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام، تو اس مناسبت سے مجھے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے. اور چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ سورہ صف کی چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ پروردگار ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پسند کن لوگوں کو کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں، کس کی راہ میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایسے جم کر جہاد کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس پہ سیسا پگھلا کر انڈیل دیا گیا. اللہ کی راہ میں جہاد،
جہاد کے معنی، جیسا کہ اب جو جہاد کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، آج کا دور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے یا نہیں؟ لیکن جہاد کا معنی اور مفہوم دونوں بدل گیا ہے. جو اس کے معنی اور مفہوم ہے وہ بالکل بدل دیا گیا ہے. کیا جہاد کے معنی ہوس ملگیری کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نام جہاد ہے؟ کسی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے تلوار چلانے کا نام جہاد ہے؟ بتائیں مجھے آپ، کیا انسانی ہلاکتوں کا نام جہاد ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا انسانی ہلاکتوں کا خوریزی برپا کرنے کا نام جہاد ہے؟ سوسائڈ بم بنانے کے لیے دنیا والوں کے سامنے بم بنا کر اپنے جسم میں لگا کر مسجدوں میں آ کر کے لوگوں کو اڑانے کا نام جہاد ہے؟ آپ دیکھیں عزیزان محترم، کیا یہ جہاد کے معنی یہ نہیں ہے عزیزان محترم؟ معصوم نے جو جہاد کے معنی بیان کیے ہیں وہ بالکل علیحدہ، بالکل الگ، ہماری سوچ سے بھی الگ. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کرنا ہے فی سبیل اللہ تو جہاد بالعقل کرو، جہاد بالقلم کرو، جہاد بالعلم کرو. صلوات بھیجو نا محمد والا محمد. تو عزیزوں، جہاد کے اصل معنی جو ہیں، جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جو سب سے افضل ترین جہاد ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ جسے جہاد بن نفس کہا جاتا ہے، یعنی نفس کا جہاد. جہاد اکبر ہے. جو نفس کا جہاد ہے وہ جہاد اکبر. اکبر کے معنی بڑے کے ہیں عربی میں، اصغر کے معنی چھوٹے کے ہیں. مولا امام حسین کے دو ایسے فرزند، جتنے بھی مولا کے فرزند ہیں عزیزان محترم، خود امام حسین کا فرمان یہ ہے، مولا امام حسین فرماتے کہ اگر اللہ مجھے 100 اولاد دیتا تو میں اپنی 100 اولاد کا نام علی رکھتا. اور بنی ہاشم کا عزیزان محترم، چاہے چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو، اگر چھوٹا علی ہے یا بڑا علی، علی علی ہوتا ہے. بنی ہاشم میں چاہتے کہ بنی ہاشم میں سین و سال کا کوئی قید نہیں ہے، علی چھوٹا ہو یا بڑا، علی علی ہوتا ہے. عزیزوں مجھے بتاؤ، دنیا میں بہت سی جنگیں آپ نے دیکھی، کوئی ایک ایسی جنگ بتاؤ کہ جس میں بادشاہ نے آخری حملہ جو کیا ایک 6 مہینے بچے سے کرایا. کوئی ایک ایسی جنگ بتاؤ. آخری حملہ جو امام حسین نے کربلا میں کیا ہے وہ کس سے کروایا؟ ایک 6 مہینے بچے علی اصغر سے. اور یہاں پہ ایک شاعر عجیب شعر کہتا ہے، یہ گفتگو چھڑی ہے زمین و آسمان میں. یہ گفتگو چھڑی ہے زمین و آسمان میں، اور مثل حسین کون ہے سارے جہان میں. یہ گفتگو چھڑی ہے زمین و آسمان میں، مثل حسین کون ہے سارے جہان میں. اور اصغر نے جانے کیا کہا اپنی زبان میں. اصغر نے، تیسرا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور چوتھے مصرع پر مجھے آپ کی سماعت دیکھنا عزیزان محترم، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے یہ جملہ دے رہا ہوں.
یہ گفتگو چھڑی ہے زمین و آسمان میں، مثل حسین کون ہے سارے جہان میں، اصغر نے جانے کیا کہا اپنی زبان میں، ظالم الجھ کے رہ گیا تیروں کمان میں۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، اور یہ ایسی جنگ تھی عزیزان محترم، ایسی جنگ تھی کہ شاعر کہتا ہے جب جناب علی اصغر میدان میں آئے ہیں، جو حملہ کیا ہے، اب وہ حملہ دیکھیں آپ جناب علی اصغر علیہ السلام کا، شاعر کہتا ہے اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ اب دیکھیں عزیزان محترم، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے جب مدینے سے روانگی ہوئی ہے تو اپنی شہادت کے واسطے، اپنی شہادت، ایک شہادت ہوتی ہے جامع شہادت، ایک شہادت ہوتی گواہ، امام حسین اپنے گواہ کو لے کر چلے، 15 دن کے اصغر ہیں، مدینے سے لے کر چلے گواہ کے طور پر، اور خود امام کے جملے ہیں بیٹا اگر ارادہ ہے تو چلو تمہارے حصے کا تیر میں اپنے گلے پر کھانے کو تیار ہوں۔ پتہ ہے جناب علی اصغر نے اپنی بے زبانی سے کیا کہا، بابا جس کے میرے جیسے بیٹے ہوں، جس کے میرے جیسے بیٹے ہوں، وہ اپنی زندگی میں آپ تک تیر نہ آنے دے گا۔ انشاءاللہ بھی جب شہادت پڑھیں گے تو بتائیں گے، لیکن چونکہ تھوڑا سا میں اس پس منظر میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھائیوں کو پتہ چلے، اور آپ ذرا سا توجہ فرمائیں، یہ بھی ایک عجیب جہاد تھا کربلا میں، میں نے کہا نا معصوم کا انداز جہاد بالکل الگ ہوتا ہے، اور جب عمر ابن سعد ملعون نے، چونکہ کربلا میں جو پوری فوج آئی تھی، تمام مورخ الگ الگ روایت لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنے ہزار کا لشکر، کچھ کہتے ہیں اتنے لاکھ کا لشکر، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن عمر ابن سعد ملعون جو تھا، یہ عمر ابن سعد کی تاریخ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں، عمر ابن سعد کے جو والد تھے، جانے قربان جائے میرے والدین قربان ہو عمر ابن سعد کے والد پر، پتہ ہے عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، وہ عمر ابن سعد جو کربلا میں تھا، ان کے والد کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص، یہ صحابی رسول تھے، کون تھے؟ صحابی رسول تھے، مگر بیٹا لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ، کہتے نہیں ہیں کہ کس نے قتل کیا، قتل کس نے کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے، قاری قرآن نے۔ کیا نماز ادھر نہیں لوگ پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ادھر نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ صحابی رسول کی اولادوں نے قتل کیا ہے، میں نے کھل کے کہہ دیا۔ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں شمار ہے ان کا،
بشارت دی ہے رسول اللہ نے جنت کی. 10 ایسے صحابی جن کو بشارت دی گئی ہے ان کو بولتے عشرہ مبشرہ. عشرہ کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، مبشرہ مطلب بشارت دینے. رسول اللہ نے بشارت دی ہے ان کو جنت کی. ان کا فرض کربلا میں ملک رے کی حکومت کی لالچ میں، ملک رے یعنی ایران کی حکومت کی لالچ میں، اور امام کے فقرے ہیں یہ کہ اے عمر ابن سعد، جس حکومت کی لالچ میں تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تم اس ملک رے کی زمین کا گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھا پاؤ گے. تاریخ ہے عزیزوں، اس کو سمجھیں آپ، ضرورت ہے اس کی ہمیں. آپ دیکھیں تو عمر ابن سعد یہ چیف آف دا آرمی سپہ سالار تھا. کربلا میں جو یزیدی فوج تھی اس کا سپہ سالار کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اب عزیزوں جب سب کچھ ختم ہو گیا کربلا میں اور تمام سروں کا شمار ہوا، تو ظاہر سی بات ہے جنگ ختم ہونے کے بعد آپس میں آدمی گفتگو کرتا ہے. تو ایک مرتبہ جب یہ عمر ابن سعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے، یہ ابن زیاد کون؟ کوفے کا گورنر تھا. لعنت اللہ دشمنان اہل بیت پر جتنا ہو سکے چوتھے امام گزر رہے تھے بازار سے اور ایک شخص جو دشمنان اہل بیت پر لعنت کر رہا تھا اس نے آپ کو سلام کیا. کیا کیا؟ اور تیز تیز لعنت کر رہا تھا، بآواز بلند لعنت کر رہا تھا. تو امام گزر رہے تھے، اس نے سلام کیا. امام نے دل ہی دل میں جواب دے کر کہ امام بڑھ گیا آگے. اور وہ شخص جو لعنت مذامت کر رہا تھا وہ تیزی سے آیا امام کے پاس. مولا میں نے آپ کو سلام کیا، سلام کا جواب واجب ہوتا ہے. مولا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا میں گناہگار ہوں؟ تو پتہ مولا فرما کیا رہے تھے، اے فلاں ابن فلاں، تو جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت اتنی بڑی تھی کہ میں اس عبادت میں سلام کا جواب تیز دینے سے دخل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں بہت بڑی عبادت ہے. جب بھی سویا کریے بستر پہ جائیے تو سونے سے پہلے دشمنان اہل بیت پر، بی بی فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر ایسا لعنت مذامت کریے. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی عبادت ہے. جیسے صلوات ایک عبادت ہے ویسے دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنا بھی عبادت ہے. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایک حدیث پڑھی تھی اور وہ مجھے یہ نہیں یاد آ رہا ہے کس امام سے منسوب تھی. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے شرعی، بتا دوں آپ کو. اگر آپ کو کسی بھی امام کی حدیث آپ نے پڑھی اور یہ یاد نہیں ہے یہ کس امام کی ہے تو آپ کسی بھی امام سے منسوب کر سکتے ہیں. چونکہ میرا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہے. تو اگر یاد نہیں ہے جان بوجھ کے نہیں، یاد نہیں ہے تو کسی بھی امام سے آپ حدیث منسوب کر سکتے ہیں. تو میری ان گناہگار آنکھوں نے ایک حدیث دیکھی، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص واجب نماز پڑھنے کے بعد مصلی سے اٹھنے سے قبل میرے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے
تو خدا بند کریم اس کے سارے گناہ بخش دیتا. تو عزیزوں، جہاد کی قسمیں ہیں. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہم آپ کو ایسے ایسے جہاد سے آشنا کروائیں گے کہ جس میں تلوار نہیں چلے گی اور جہاد بھی مکمل ہو جائے گا. اور ایک ضروری بات عزیزوں کہ معصوم اگر تلوار چلاتا ہے، جہاد کرتا ہے معصوم، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھے، معصوم جب بھی تلوار چلاتا ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے چلاتا ہے، ہلاکت کے لیے نہیں. اور یہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ علی جب تلوار چلاتے تھے تو ان دا فیوچر، بھوشیہ میں، مستقبل میں، اگر اس کی نسل میں 7 نسلوں میں، 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن نکل آتا اسے بھی چھوڑ دیتے تھے. اچھا، یہ 7 نسل کیوں لی مولا نے؟ تھوڑا سا بیدار ہو جائے. مولا نے یہ 7 نسل کیوں لی؟ 5 لے سکتے تھے، 8 لے سکتے تھے، 3 لے سکتے تھے، 11 نسل، 12 نسل لے سکتے، 7 نسل کا کیا مسئلہ؟ تو میرے سامنے ایک حدیث گزری، اگر کسی کی ماں غلط ہوتی ہے تو 7 نسلیں برباد ہوتی ہے. اور علی کی ولایت یاد رکھے، علی کی ولایت کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. علی کی محبت اگر دل میں آپ کے روا و دوا ہے، یہ کیا ہے؟ علی کی محبت آپ کے دل میں چھلک رہی ہے، یہ چھلک رہی ہے. یہ نشہ ابھی اترا نہیں ہے غدیر کا جو آپ لوگ پی کر بیٹھے ہیں. یہ ایسی چڑھی ہے، اس کا خمار ایسا ہے، روز قیامت یہ جا کر اترے گی جب تک فاطمہ زہرا ہم سب کی بخشش نہ کر دے. اترے گی، ابھی نہیں اترے گی. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ معصوم کا انداز جہاد بالکل الگ ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں اگر آپ کی سماعت ایسے ہی رہے گی، چونکہ ذاکر کو پڑھانے کے لیے سامعین مین رول ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے، آپ بولتے رہیں گے میں بھی بولتا رہوں گا، آپ کے گلودگی چڑھے گی میں شارٹ کٹ کر لوں گا. ظاہر سی بات ہے، یہ آپ یقین کریں. تو جتنی دیر بھی آپ فرش اعضا پر بیٹھے، دیکھیں فرش اعضا کا احترام ہے. میری اپنی ایک تھنکنگ ہے، چونکہ یہ فرش اعضا کوئی معمولی فرش اعضا نہیں ہے، عقیدہ ہے. اگر اس فرش اعضا پر آپ آتے ہیں تو حق بتائیے کیا تنہا آپ آئے ہیں؟ ہمیں عرش چھوڑ کر ملک فرش پر آ گئے ہیں. اب پتا چلا جاگتا ہوا مجمع ہے.
اگر آنکھوں میں غنودگی آئے، نیند آئے تو اس فرش اعضا سے معذرت کر کے گھر کی طرف چلے جاؤ. صحیح بتا رہا ہوں آپ سے. لیکن احترام فرش اعضا بہت ضروری ہے. میں اکثر کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو آ کر کے فرش اعضا پر بیٹھتا ہے. اور بد نصیب ہے، بد نصیب ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو اس فرش اعضا سے دور ہے. عزیزوں، آپ یقین کریں میں یہ سب جملے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا. اس ممبر کا صدقہ ہے، اس سے حق بیانی کروں. تو میں اکثر مجلسوں میں صرف داد لینے کے لیے، یہ ہے حقیقت، میں چاہتا ہوں کہ داد ہو، نعرے لگے، علی کا نام فضاؤں میں گونجے، چونکہ ہم ہی نہیں خالی علی کا نام لیتے، ہم ہی نہیں لیتے. سمجھ گئے. آپ کی سماعت کی میں داد دیتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی میں داد دیتا ہوں. اشارہ کیا نا، پہنچ گئے. یہی تو شیعہ قوم کی پہچان ہے. سامعین گرامی قدر، چونکہ اس شیعہ قوم پر کسی کا سایہ ہے. اس قوم پر کسی کا سایہ ہے اور یہ تا قیامت رہے گا. بس فرق صرف اتنا ہے، اگر اس سائے کے نیچے رہنا چاہتے ہو، اب میں جملہ دے دوں، اگر اس سائے کے نیچے رہنا چاہتے تو عقیدے میں کبھی کھوٹ نہ آنے دینا. عقیدے میں کبھی کھوٹ نہ آنے دینا. پتہ ہے آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے اگر میں بیان کر دوں نا تو یقیناً آپ مجھے دعا ضرور دو گے، دعا ضرور دو گے، یہ مجھے یقین ہے. اتنی قیمتی چیز ہے. بس اسی قیمتی چیز کو بتانے کے بعد شہزادہ جناب علی اصغر کی شہادت. عزیزوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو عجیب عجیب خیال آتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک صاحب تھے، کہنے لگے میری گھڑی کھو گئی ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے کہ کچھ تعویذ بنا کے دے. مولانا عقل مند تھے، کہیں میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، میں گھڑی کہیں رکھ کے، وہ میری سسرال کی گھڑی ہے، بڑی قیمتی ہے، راڈو، رولکس کی راڈو. اچھا. مولوی صاحب بھی عقل مند تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسہ نہیں لگے گا، تعویذ بنا کے نہیں دیتا ہوں، مگر ایک عمل آپ کو کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر کا عمل ہے، شاید آپ کو گھڑی مل جائے. کہنے اچھا بتائیے. کہنے آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے آئیے، آپ کو گھڑی مل جائے گی. وہ گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ان کو یاد آ گیا نماز میں کہ ہم نے گھڑی کہاں رکھی تھی. سلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
نماز میں یاد آ جاتا ہے، نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے، اس سے پیسہ لینا ہے، ابھی کہاں جانا ہے، میچ شروع ہونے والا ہے، کتنے وکٹ گرے ہوں گے. آپ آزما کے دیکھ لینا. چور ہے، ایک چور چوری کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے سامنے دو گھر ہیں، دو گھر. ایک گھر ایسا جس میں قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات اینٹک کی چیزیں، بڑھیا بڑھیا چیزیں. اور اسی کے بغل میں ایک گھر اور ہے جو نارمل گھر ہے. اب مجھے بتاؤ کہ چور چوری کہاں کرے گا؟ جس گھر میں قیمتی چیز ہوگی. اب عزیزو پتہ یہ چلا کہ شیان حیدر کرار کے پاس اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے. اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھنا. علی کی ولایت ایک ایسی نعمت ہے جہاں شیطان حملہ کرتا ہے. شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ شیطان کبھی نماز سے نہیں روکتا. پتا ہے شیطان کو دشمن نے آپ سے عرض کیا تھا، اتنے برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی کہ نہیں کی؟ نور کی منزل میں تھا، فرشتوں میں بیٹھتا تھا، مگر ایک سجدہ نہیں کیا. اس سجدہ کیوں ایسا تھا؟ اس سجدے میں ایسا کیا تھا کہ ایک انکار کا سجدہ ہم نہیں کریں گے کہ اس کی عبادتوں کو اللہ نے خاک کر دیا، مردود بنا دیا، نکال دیا اپنی بارگاہ سے، اپنی بزم سے، اپنی محفل سے، اپنے نور کی محفل سے نکال دیا. وہ کیا ایسا سجدہ تھا عزیزو؟ اور قرآن کی آیت ہے، اور یہ کہا اللہ نے، استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ان کنتا من العالین، تو نے تکبر کیا اور کیا تو عالمین میں سے ہو گیا؟ عالین میں سے ہو گیا، عالین میں سے ہو گیا. علی کی جمع ہے عالین. کیا تو علی والوں میں سے ہو گیا؟ یعنی پتا چلا اس سجدے سے پہلے کچھ علی موجود تھے جو آدم جو ابلیس ان کا مقابلہ کر رہا تھا. تو علی کے مقابلے میں آنے والا چاہے لاکھوں برس کی عبادت کرے، اللہ کی نگاہ میں شیطان ہوتا ہے. یعنی کچھ تخلیق آدم سے پہلے عالین موجود تھے. عالین، عالین، علی کی جمع ہے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ان کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ بھئی دیکھیے، جب تک وہ چیز موجود نہ ہو اشارہ نہیں ہوتا ہے. ہم اشارہ کب کریں گے؟ یہ کمائل صاحب آپ بھی وی آئی پیوں میں سے ہو گئے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یعنی کچھ وی آئی پی موجود ہے، تکبر کر رہا ہے نا. تو عزیزان گرامی، جب اللہ اتنے سالوں سے عبادت کرنے والے کو نہیں بخش رہا، علی کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور میں نے آپ سے کہا خود خداوند کریم جنت پیدا کرنے کے بعد جہنم پیدا نہ کرتا اگر علی کی ولایت پر پورا عالم اسلام ایک ہوتا.
یہ آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہ حقائق ہے تاریخ کے عزیزوں. اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں. اور کیوں علی علی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے جس کا کھاتے اس کا گاتے ہیں. یہ قانون ہے، آپ قانون ہے، یہ جس کا کھائیں گے اس کا. بھئی علی دیتا ہے، دینے والا علی، بانٹنے والا علی، لینے والے ہم سب. وہ بانٹ رہا ہم لے رہے ہیں. میں نے کہا نا جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو ترے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. وہ کریم ابن کریم ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا آج کی مجلس میں کہ کل کہ جاتے وقت علی کو 2 حسرتیں رہ گئی تھی کہ جتنے وہ سخی تھے اتنا لوگوں نے لیا نہیں، اور جتنے وہ عالم تھے اتنا لوگوں نے ان سے علم لیا نہیں. یہ حسرت تھی ان کی. تو عزیزان گرامی، اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں. تم بھی اپنا کوئی پیر لے آؤ علی جیسا، لا ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ علی کی نسب با طہارت. اور کوئی بھی پیر آئے گا نسلیں مشکوک ہوں گی، بلدیتیں مشکوک ہوں گی. کوئی بھی پیر لے آؤ، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی پیر لے کے آؤ، بڑے سے بڑا پیر، نسلیں مشکوک ملیں گی. اس لیے عزیزان محترم، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اور جب بھی وقت ملا کرے عزیزوں، 2 رکعت شکرانے کی نماز میرے کہنے سے پڑھا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف حاصل کیا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے. صرف 2 رکعت نماز شکرانہ اس بات کا ادا کیا کرو، اپنی ماں کے پیروں کو جا کے بوسہ دیا کرو، اپنی ماں کے پیروں کو جا کے بوسہ دیا کرو، اور سلام کیا کرو کہ میری ماں تم پر میرا سلام کہ علی کی ولایت میں خیانت نہیں کی. عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی حقیقت ہے. بس بابل وقت میں گنجائش نہیں عزیزان محترم. یقیناً آپ صبح سے کیا ہے، یعنی آپ 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ مصروف عبادت ہیں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، میں نے اکثر کہا مجلسوں میں کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا وغیرہ وغیرہ، جو واجب عبادت ہے، اس واجب عبادت میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی معصوم شریک ہو، کوئی امام شریک ہو. مگر یہ ایک ایسی عبادت ہے جب بھی کہیں فرش اعضا بچتی ہے، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام فرش اعضا پر آتا ہے. بی بی فاطمہ زہرا جنت البقیع چھوڑ کر آ جاتی آتی. یہ ایک ایسی بات ہے. اسی لیے اس فرش اعضا کا بڑا احترام ہے. عرش چھوڑ کر ملک فرش پر آ جاتے ہیں. عزیزوں، شہزادہ علی اصغر، شہادت سن لو، 2-4 جملے. امام حسین جب ساری قربانی دے چکے اور امام حسین نے میدان کربلا میں ایک آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ومن ینصرنا. اب چونکہ یہ وقت کا امام ہے اس وقت، اور وقت کا امام اگر نصرت کے لیے بلائے، ایک بچہ ہے خیمے میں 3 دن کا پیاسا، جس کے ہونٹ خشک ہو چکے. تصور کا مقام ہے، لیکن مسائل میں ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہوتا. مسائل نام ہے تصور کا، اپنے ذہنوں کو لے کر جاؤ. سوچو وہ زمین جس پر اگر اناج ڈال دے تو اناج بھول جاتا تھا. ابھی گرمی میں روزے پڑے ہیں نا، آپ نے دیکھا. اچھا وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دن میں نے اپنی امی سے پوچھا، اما یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے کا ہو،
6 مہینے کا کوئی بچہ ہو اور اس کو پیاس لگ جائے تو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک کوزہ، 2 کوزہ، 1 گلاس، 2 گلاس، 1 جگ، 2 جگ. پتہ ہے میری ماں فرماتی ہے کہ جب کوئی 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہوتا ہے تو ماں اس کی پیاس کیسے بجھاتی پتہ ہے؟ کٹورے میں پانی لیتی ہے، اپنی انگلی اس کٹورے میں ڈالتی ہے اور ڈالنے کے بعد 2-3 قطرہ اس کے دہن میں ڈال دیتی ہے. ہائے رباب تیرے بچے کی قسمت، ارے 2-3 قطرہ آب نہ ملا. جزاک اللہ جزاک اللہ جناب. امام حسین در خیمہ پر آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب یہ خیمے میں گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آوازیں استغاثہ سن کر علی اصغر جھولے سے زمین پر گر گئے، اب کسی کی آغوش میں ٹھہرتے نہیں. دیکھیں نا، میں نے کہا بنی ہاشم کا فرزند چھوٹا ہو یا بڑا علی علی ہوتا ہے. اب علی اصغر کسی کی آغوش میں ٹھہر نہیں رہے، نہ ماں کی آغوش میں ٹھہر رہے ہیں، نہ زینب کی آغوش میں ٹھہر رہے ہیں، حتیٰ کہ سکینہ بھی چاہ رہی ہے کہ خاموش ہو جائے، مگر اصغر خاموش نہیں ہوتے. امام حسین کہتے رباب لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو. عزاداروں ماں اصغر کو لے کر کے ایک مرتبہ امام حسین کے قریب لائے. امام حسین نے علی اصغر کو لیا، ابا کے دامن میں چھپایا. ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف آئے، ایک بلندی پر آ کر کہتے ہیں فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو عزیزوں. لیکن فوج آدھا نے کوئی جواب نہ دیا. امام حسین نے کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اسے میں زمین پر لٹا دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. امام نے بچے کو زمین کربلا پر لٹایا. اتنی تیز گرمی تھی، ارے زمین تپ رہی تھی، بچہ کروٹیں بدلنے لگا. باپ سے منظر نہ دیکھا گیا، اصغر کو آغوش میں لے لیا. کہا اے بیٹا ارے تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو. اب علی اصغر نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. ارے فوج آدھا میں تلاطم مچ گئی، فوج آدھا میں تلاطم. عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا، ارے ہماری فوج میں تو بغاوت پھیل جائے گی، ہماری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی. بس اس نے ایک مرتبہ اعلان کرنا شروع کیا، آئنا آئنا ہرملا. ہرملا کہاں ہے؟ ایکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے. عزادارو ایک مرتبہ ہرملا جو عرب کا مشہور تیر انداز تھا، جس کے لیے یہ ملتا ہے روایت میں کہ اگر پانی سے ایک لمحے کے لیے بھی مچھلی اپنا سر نکال لیتی تھی تو ہرملا اس کی آنکھ کا نشانہ لگا لیتا تھا. اتنا بڑا تیر انداز تھا. 3 بھار کا تیر، 3 بھار کا، جس سے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں. عزادارو ہرملا نے ایک مرتبہ اپنا گھٹنا زمین کربلا پر ٹیکا. سن لینا عزادارو، مجلس تمام کر رہا ہوں. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. میری مائیں بہنیں یہ جملہ سنیں، اللہ تمہارے بچوں کو پروان چڑھائے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اے رباب کی قسمت تھی، رباب کے 2 ہی بچے تھے، ایک اصغر ایک سکینہ، ایک کو کربلا میں ایک کو زندان شام میں. عزادارو ہرملا نے اپنا دائنا گھٹنا زمین کربلا پر ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد 3 بھار کا تیر نکالنے کے بعد چلے کمان میں جوڑا. دیکھو میری طرف، چلے کمان میں جوڑا، گلوئے اصغر کا نشانہ لگایا، گلوئے اصغر کا. اب علی اصغر کا چہرہ کدھر ہے عزادارو؟ پتہ ہے فوج آدھا کی طرف ہے. میری طرف دیکھو فوج حسین ایسے لیے ہوئے ہیں، اصغر کا جو چہرہ ہے وہ فوج آدھا کی طرف ہے. ہرملا نے ایک مرتبہ چلے کمان میں 3 بھار کا تیر جوڑنے کے بعد نشانہ لیا. ایک مرتبہ ہرملا کا ہاتھ کانپا. سنو جملہ، ہرملا کا ہاتھ کانپا اور کانپنے کے بعد تیر خطا ہوا، تیر زمین پر گرا.
دوسرا تیر نکالا اور نکالنے کے بعد پھر الوہے اصغر کا نشانہ لگایا، پھر ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کاپا، ہاتھ کاپنے کے بعد تیر خطا ہوا، زمین پر آیا۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر ہو رہا تھا، ایک مرتبہ عمر ساتھ دوڑا دوڑا آیا اور کہتا ارے وائے ہو تجھ پر، ارے تو عرب کا اتنا مشہور و معروف تیر انداز ہے، تو ایک بچے کے گلے کا نشانہ نہیں لگا پا رہا۔ تو پتہ ہے ہرملا کیا کہتا ہے، واللہ میرا تیر خطا ایسے نہیں ہوتا، جب جب میں نشانہ لگاتا ہوں ارے رسول خدا اپنا گلا علی اصغر کے گلے پہ رکھ کے کہتے اے ہرملا اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا، جزاک اللہ جزاک اللہ، عزادارو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا۔ عزیزو تیر چلا اصغر کے گلے پر لگا۔ اب میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا۔ اتنا وزنی تیر تھا، میں نے کیا کہا، جب تیر نہیں لگا تھا اصغر کا چہرہ کدھر تھا، فوج آدھا کی طرف تھا یا نہیں، لیکن مقتل میں ملتا ہے اتنا بھاری تیر تھا، جب تیر چلا ہے اور اصغر کی گردن پر لگا ہے، ابھی تک چہرہ کدھر تھا، فوج آدھا کی طرف، تیر لگنے کے بعد چہرہ باپ کی طرف ہو گیا۔ ارے کیا سن رہے ہو عزادارو، جزاک اللہ، رونے میں شرمایا نہ کرو۔ عزادارو مجھے جلدی نہیں ہے، تھوڑا آہستہ سے سانس لے لو، میں شہادت مکمل کر دوں۔ عزادارو تین بھار کا تیر اصغر کے گلے پہ لگا۔ عزیزو اب دیکھو، میں نے کہا نا ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کچھ پوچھا تھا، آپ بتاؤں گا کیا پوچھا تھا۔ عزیزو امام نے چاہا کہ تیر نکال لے، دیکھیں باپ ہے کتنا سخت امتحان تھا۔ جب امام اصغر کے گلے سے تیر نکالتے تھے بچہ تیر کے ساتھ اٹھا چلا رہا، حسین چھوڑ دیتے تھے۔ عزادارو مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ آگے جملہ میں پڑھ لوں، لیکن شہزادی تھوڑا سا کرم کرے میں یہ شہادت مکمل کر دوں۔ عزیزوں امام نے دوبارہ کوشش کی کہ لاؤ تیر نکال لے، امام جب تیر نکالتے تھے تو بچہ تیر کے ساتھ اٹھا چلا آتا تھا، امام چھوڑ دیتے تھے۔ عزادارو اب امام کا جملہ سنو، خدا کی قسم ایسا امتحان دیا ہے حسین نے۔ حسین کہتے ہیں اصغر باپ کے صبر کا امتحان نہ لے میرے لال، مجھے تیر نکال لینے دے، اگر تو اس طرح کرتا رہا تو میں تیر نہیں نکال پاؤں گا۔ دیکھ بیٹا اصغر ابھی میں اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال کے آیا ہوں۔ عزادارو اصغر بے زبانی سے کہتے بابا میں بھی بھیا علی اکبر سے کم نہیں ہوں، بابا تم تیر نکال لو میں سانس بھی نہیں لوں گا۔ حسین نے تیر نکالا، ارے خون جاری ہوا، چلو میں خون لیا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے انکار کیا، حسین نے چہرے پر خون مل لیا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو حسین نے چہرے پر خون ملا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے انکار کیا۔ علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں لکھتے ہیں، جملہ سنو،
جب عمر ابن سعد پہنچا ہے نا کہاں کوفہ، تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے روز عاشور جو کارنامہ انجام دیا اور فتح حاصل کی، تم نے حسین کے چہرے کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کیا حسین کا چہرہ کہیں متغیر ہوا؟ حسین نے اتنے امتحان دیے، کہیں حسین کا چہرہ متغیر ہوا؟ کہا اتنا ضرور میں نے دیکھا، جیسے جیسے حسین قربانی پیش کرتے جاتے تھے ویسے ویسے حسین کا چہرہ نکھرتا جاتا تھا۔ کوئی ایسا مقام نہیں آیا کہ جہاں حسین کا چہرہ متغیر ہوا ہو، مگر ہاں ایک مقام تھا، یہ عمر ابن ایک مقام تھا، وہ مقام ایسا تھا چہرہ تو متغیر نہیں ہوا مگر حسین بڑے کشمکش میں نظر آئے۔ وہ کشمکش کیا کہ جب حسین ایک 6 مہینے بچے کو لے کر آئے تھے اور امام حسین نے اس بچے کی جب شہادت دے دی، حسین اس بچے کے لاشے کو لے کر جب خیمے کی طرف گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ حسین 7 مرتبہ آگے گئے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے آئے ہیں۔ چونکہ حسین کے لیے سب سے مشکل کام کربلا میں یہ تھا، ایک ماں کو یہ یقین دلانا، ایک ماں کو یہ یقین دلانا رباب تیرا بچہ۔ اسی لیے حسین آگے جاتے تھے، پھر کچھ سوچ کے پیچھے جاتے تھے، پھر آگے جاتے، پھر پیچھے آتے اور یہ کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ آخری جملہ آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں عزیزوں۔ علامہ فرنگی محلی اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں لکھتے ہیں حسین کے لیے بہت آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا علی اصغر کی شہادت پیش کرنا۔ اپنی اپنی انسان فکر رکھتا ہے، حسین کے لیے آسان تھا اتنا کہ تیر نکال لینا، حسین کے لیے آسان تھا خون کو چہرے پہ مل لینا۔ یہ فرنگی محلی لکھتے ہیں۔ پتہ ہے سب سے مشکل کام حسین کا کیا تھا؟ فرنگی محلی لکھتے ہیں جب حسین اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ننھی سی تربت بنائی۔ سن لینا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا، بس شہزادے قبول کر لیں آپ کے ان آنسوؤں کو۔ حسین نے ذوالفقار سے ننھی سی تربت بنائی۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، تم نے دنیا میں بہت جنازے دیکھے ہوں گے، دیکھے شرکت بھی کی ہوگی، کیا کوئی ایسا بھی جنازہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ باپ بیٹے کی لحد کھود رہا ہو؟ انصاف سے بتاؤ تمہیں شہزادی کا واسطہ، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی لحد کھودتا ہے؟ نہیں کھودتا نا۔ حسین نے روز عاشور 6 مہینے بچے کی لحد کھودی۔ اب جب لحد کھود لی عزیزوں، بس یہی ایک فکرہ مجھے پڑھنا ہے۔ علامہ فرنگی محلی کہتے ہیں جب تربت بنا لی، اصغر کا جسم نازک بدن تھا، پھول سا بدن۔ آپ کے بھی اولاد ہوگی، 6 مہینے کی جب اولاد ہوتی کبھی اس کو چھو کے دیکھو، نازک بدن، نازک پھول جیسا، پھول جیسا۔ اللہ اکبر۔ اور حسین کی اولاد، حسین کی اولاد چاند سا ٹکڑا ہوگا، چاند سا ٹکڑا ہوگا۔ سن لینا جملہ دارو، چاند سا ٹکڑا ہوگا۔ تیر لگا تھا، گلا چھدا تھا، کرتا خون سے تر تھا۔ جملہ سنو عزیزو، حسین نے تربت تو کھودی، تربت کھودی نا۔ علامہ فرنگی محلی کہتے اصغر کو کنارے لٹایا،
थोड़ा सा तसव्वुर करो, अपनी आंखों को बंद करो, करबला के उस सहरा में जाओ जहां हुसैन तुर्बत बना रहे हैं। अदादारों, अपनी आंखों को बंद करके एक मर्तबा करबला के उस सहरा में जाओ जहां हुसैन तुर्बत बना रहे हैं। अदादारों, फिरंगी मैली कहते हैं जब हुसैन ने तुर्बत बना ली, तुर्बत बनाने के बाद अली असगर को किनारे ले डाला, अभी तुर्बत में नहीं ले डाला। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपना दाहिना हाथ लहद में यूं यूं ऐसे ऐसे किया। मुझे बताओ ऐसे ऐसे क्यों किया इमाम ने? कोई कंकर भी अगर हो हुसैन उसको चुनकर हटा दे। क्या सुन रहे हो दादारो? हुसैन ने एक मर्तबा तुरबत में अपना हाथ फेरा कि शायद कोई छोटा सा कंकर भी हो उसको हटा दे। जब सारी कंकरी हटा दी तो अल्लामा फिरंगी महली कहते हैं हुसैन ने उस नाजुक बदन को फूल जैसे असगर को तुरबत में लिटाया। अब देखिए, सबसे सख्त इम्तिहान था इमाम हुसैन का, तुरबत में लिटाया। अल्लामा फिरंगी महली लिखते हैं कि एक मर्तबा हुसैन ने मट्टी में हाथ डाला कि असगर को मट्टी दे दे। सुन लेना जुमला, खुदा की कसम, शहजादी मेरी शिफात ना करे अगर मैं ये तारीख और ये शहादत गलत पढ़ूं, लेकिन जो जुमला मैंने पढ़ा वो बयान कर रहा हूं जीदाने मोहतरम। अल्लामा फिरंगी महली कहते हैं हुसैन ने एक मर्तबा मट्टी में हाथ डाला, न जाने क्या समझ में आया, हुसैन ने मट्टी से हाथ वापस खींच लिया। फिर दोबारा हाथ डाला, फिर हाथ वापस खींच लिया, तिबारा हाथ डाला। अब जो तिबारा हाथ डाला, हुसैन ने सबसे पहले पैरों पर मट्टी डाली। अरे मुझसे पूछो हुसैन हाथ डाल के निकाल क्यों लेते थे? मट्टी इतनी गर्म थी, मट्टी इतनी गर्म थी, अरे मट्टी इतनी गर्म थी। क्या सुन रहा हो दादारो? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इतनी गर्म मट्टी थी, हुसैन ने पैरों की तरफ मट्टी डाली। अज़ादारो, अब हुसैन ने पेट की तरफ मट्टी डाली। इमाम हुसैन ने दिल पर पत्थर रखकर सीने पर मट्टी डाली। अब असगर का सिर्फ चेहरा है। खुदा की कसम, अल्लामा फिरंगी महली कहते हैं सबसे सख्त इम्तिहान इमाम हुसैन का ये था कि एक बाप अपने बच्चे के चेहरे पर, फूल जैसे चेहरे पर गरम गरम मट्टी किस तरह डाले। अदादारो, हुसैन से जब बर्दाश्त ना हुआ, एक मर्तबा हुसैन ने हाथों में मट्टी ली, अपना चेहरा असगर के चेहरे की तरफ से हटा लिया और मट्टी डालते जाते थे, आसमान देखते जाते थे। ए अल्लाह, तू गवाह रहना। हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद, बारे लाह तुझे वास्ता है तमाम शहीदान करबला, असीरान करबला, गंज शहीद का। परवरदिगार, इस मजलिस का सवाब, इन सलवातों का सवाब, नारे हैदरी का सवाब, इन आंसुओं का सवाब, इस अजर इरसालत का सवाब उन तमाम मरहुमीन की रूहों को पहुंचे जो मुहिब्बान बैत अलैहिस्सलाम मरहुमीन हो चुके। परवरदिगार आलम, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में तौफीकात अता फरमा। परवरदिगार आलम, जिन शिया बेटियों की अभी तक शादियां नहीं हो पाई है उनका इंतजाम गैब से करा दे। परवरदिगार आलम, जो लावलाद बे औलाद उनको औलाद नगीना अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजी से लगा दे। जिनके दिलों में हज बैतुल्लाह ज़ियारत मासूमीन की तमन्ना, उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। माबूद